آصف بن برقیہ کو بھی ہم نے اپنے قرب کا علم عطا فرمایا تھا۔ واہ، حضرت سیدنا غوث پاک کی خدمت میں جب خضر آیا اڑتا اڑتا تو فرمایا کہ فیا اسرائیلی وسمع کلام المحمدی، اے اسرائیلی میری محفل میں آ کر بیٹھ جاؤ اور محمدی کے کلام کو سنو۔ سبحان اللہ۔ جب غوث پاک کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو یہ تو غوث پاک کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا جو علم ہے وہ لدنی ہے اور وہ قرب مطلق ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے اسرارات کو، اپنے انوارات اور تجلیات کو ان کے دل و دماغ پہ، بلکہ خاص طور پر دل پر اور روح پر ایسے نازل فرماتا ہے جیسے علوم کی اور اسرارات کی بارش ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس بارش میں جو صاحب مقام ہے، اس مقام کو پانے والے ہیں، وہ شیخ فرید الدین عطار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کفر کافر راو دیدار را، ذرہ درد دل عطار را۔ اور جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں 2 سال رہے، بایزید بستانی سلطان العارفین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 12 سال رہے۔ اچھا جی، ہاں، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس حال سے رہے کہ آپ کی نگاہ پاک آپ کے پاؤں پر ہی پڑتی رہتی تھی، نہ کبھی دائیں دیکھا نہ کبھی بائیں دیکھا۔ اللہ، آپ نے ایک یہ دن بھی سب نئی فرمایا، بات ہے، میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے بایزید بستانی اس طاق میں سے کتاب لاؤ۔ عرض کی حضور وہ کون سے طاق میں سے میں کتاب لاؤں؟ آپ نے فرمایا میرا تو ایک ہی طاق ہے۔ عرض کی آقا میں نے تو آپ کے ہی قدموں کو دیکھا ہے، اللہ، یا آپ کے رخ زیبا کو دیکھا ہے، میں نے نہ دائیں دیکھا ہے نہ اللہ، بائیں یعنی دیکھا ان ہے۔ کے قدموں کو دیکھنے والا اولیاء کا سردار بن گیا۔ اولیاء کا سردار بن گیا۔ بایزید بستانی کا مقام یہ یہ ہے۔ سلطان العارفین اس لیے بنے کہ حضرت امام جعفر صادق کے قدوم میمنۃ اللزوم پر آپ کی نظر رہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی تدبر اور فراست۔ جی غازی صاحب، امام جعفر صادق کی شخصیت اتنی جامع ہے، جس طرح روحانیت کی طرف پیر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، اسی طرح سے جو آپ کا ویژن تھا سوسائٹی کے حوالے سے غیر معمولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے امام زین العابدین کا زمانہ پایا، ان سے تربیت پائی، اپنے والد گرامی سے تربیت پائی، امام باقر سے، اور ان شخصیات کو خود دیکھا، پھر جن آلام و آزمائشوں سے وہ گزرے وہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اس زمانے کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا جو بھی آپ نے سٹیپس لیے وہ ایسے اقدامات تھے جو اس سوسائٹی کو، غازی صاحب ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں، وہ جو تاریخ کا دور ہے، اسلامی سوسائٹی ایک ٹرانسفارمیشن کے فیز میں تھی، بالکل صحیح یعنی ایک آئیڈیل دور پیچھے رہ گیا، ملوکیت کے اثرات سوسائٹی میں پھیل گئے، ان ملوکیت کے اثرات کے خلاف بغاوت بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی، یعنی پوری سوسائٹی ایک طرح کی ایک میٹامورفسس سے گزر رہی تھی۔ امام جعفر صادق نے کیا کیا؟ اقلیت کے فتنوں کا مقابلہ کیا، سیاسی بے اعتدالیوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے اندر رہتے ہوئے سوسائٹی کی تعمیر اور سوسائٹی کو بیلنس رکھنے کی جد و اور جہد جو کی۔ اسلام پہ حملے ہو رہے تھے فکری، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو عقلی حملے تھے، معتزلہ کے تھے، یونانی فکر کے تھے، وہ ایک الگ پورا ڈسکشن، ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ جس وقت نفس زکیہ پہ اہل بیت نے اتفاق کر لیا کہ ہم نے ان کو اپنا امیر بنانا ہے اور بنو امیہ کے مظالم کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، تو ان کے والد حضرت عبداللہ نے ایک اجلاس بلایا، تمام اہل بیت کو بلایا اور کہا کہ ہم نے کافی سوچ و بچار کی ہے، ہم میں سب سے کمپیٹیڈ یہ محمد ہے جن کا ٹائٹل تھا نفس زکیہ، میں تمہیں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ ہم بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کریں۔ سب نے کہا ہم بیعت تو کر لیں گے لیکن ہمیں جعفر نظر نہیں آتے، ان کو بلاؤ پہلے۔ امام جعفر کو بلایا گیا تو آپ کو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ آپ کے چچا تھے، آپ نے فرمایا چچا جان میں آپ کے ہاتھ پہ تو بیعت کر لیتا ہوں، نفس زکیہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ بصیرت پر مبنی نہیں ہے۔ اسی مجلس میں منصور بھی موجود تھا۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ امام جعفر صادق کا ویژن اور بصیرت کیا تھی، اللہ، جب بیعت کا وقت آیا تو منصور نے بھی بیعت کر لی، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف یہ سارے لوگ اکٹھے تھے نا۔ جب اس نے بیعت کی، حضرت عبداللہ نے کہا منصور نے بھی بیعت کر لی۔ آپ نے فرمایا یہ منصور نے بیعت تو کر لی ہے لیکن یہ بیعت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے، وہ وقت آنے والا ہے، اس نے پہلے نفس زکیہ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، اس کے بعد اس کے بھائی ابراہیم نفس رضیہ کو شہید کرنا ہے۔ آپ
اگر اس مقصد کے تحت کر رہے ہو کہ آپ کسی منزل پہ پہنچو گے، آپ منزل پہ پہنچنے والے نہیں ہو. آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہوں نے کبھی وفا نہیں کی، ایک ایک کر کے بتایا. واہ واہ. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت بھی امام جعفر صادق منصور کے پاس جاتے تھے تو منصور کو وہ واقعہ یاد آتا تھا کہ جتنے بھی واقعات ہوئے وہ اسی طرح ہوئے جس طرح اس مجلس کے اندر جعفر صادق نے بیان فرمایا. اچھا جی پیر صاحب، وہ جو ہے اتقوا من فراست المومن، تو ایک عام مومن کی فراست جو ہے وہ اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے. تو جو اہل بیت اطہار ہے، علوم نبوت جن کے سینوں میں منتقل ہوتے آئے، تو شمع بزم رسالت سے جنہوں نے اکتساب فیض ہی نہیں، اکتساب نور ہی نہیں، وہ خون بھی ان کی رگوں میں، وہ نوری خون بے شک ان کی رگوں میں دوڑ رہا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. قرآن مجید حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف سورہ کہف میں فرما رہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. بس انہوں نے پا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور جسے ہم نے علم لدنی میں سے کچھ علم عطا فرمایا ہے. علم لدنی قرآن مجید تعریف کر رہا ہے کہ علم لدنی بھی ایک بہت بڑا علم ہے جس سے وہ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ فراست ایمانی، اور چونکہ آپ امام تھے اور آپ کے ذمے کچھ ایسا کام تھا، اور اس کے لیے یہ دور جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی پولیٹیکلی ایک دو چیزیں بیان فرمائیں، دور جو ہے نا وہ اس علم کی اشاعت کے لیے بہت موزوں تھا، اور قدرت نے یہ ایک ایسی ترکیب کے ساتھ سارا کچھ اپنے مشیت کو آگے بڑھایا کہ بنو امیہ زوال آشنا ہو رہے تھے، بنو عباس جو ہیں وہ اپنے اقتدار کی فکر میں تھے. بادشاہوں سے آپ کا دور دیگر آئمہ کی نسبت بچ کر آپ کو کچھ وقت ملا کہ آپ نے اس میں اپنی تبلیغ کی، اور جو روحانی فراست اور روحانی علوم آپ کے پاس تھے ان کو آپ نے اشاعت کا موقع ملا آپ کو، اور آپ نے اس کو پھیلایا. اور علم لدنی اس قدر آپ کو، یہ جتنے علوم آپ نے بیان فرمائے، نہ اس وقت عرب میں طب پڑھی جاتی تھی نہ پڑھائی جاتی تھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں ایٹم کی قوت، جو عرب رفتار روشنی کی، وہ باریکیاں ساری. ویسے اس پہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے، یعنی امریکہ میں تو 25 آدمیوں نے کتاب لکھ دی مل کے. ہمارے ہاں اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اتنے علوم ہوں گے. وہ کون سے بزرگ تھے جی ہمارے یہ مظفر گڑھ کے پاس جو 33 برس میں فوت ہوئے، عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ، اتنے بڑے عالم، اور انہوں نے ایٹامک اور ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. ہم نے وہاں ریسرچ کی نہیں. ایک غیر ملکی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جنہوں نے وہاں ان کے مزار پہ آ کے کچھ جو ہے نا جی وہاں عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہی جو فزکس وغیرہ پہ آپ کے کچھ مکتوبات ہیں نا جو سوال علمی ادھر آ جاتے ہیں. آپ کیا علمی مقام پہ بات ہو گئی، یہ جو سخاوت آپ کی ہے اور زہد و تقوی ہے، یہ بھی کمال تھا. کیونکہ امام مالک کہتے ہیں 3 کاموں میں میں نے ان کو دیکھا، یا ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یا نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے، یا تیسرا کام کیا تھا، تیسرا انہوں نے کچھ کہا، ہاں تیسرا کہا روزے کی حالت میں. 3 ہی کام کرتے. تیسرا میں یہ عرض کروں گا کہ وہ علوم لدنی پڑھاتے تھے. واہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے. اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. جب وہ نظر کرتے تھے، اپنے لدن کا معنی ہی قرب ہے، لدنی جس کو علم کہتے ہیں، یعنی علمناہ من لدنا علما، اپنے قرب کا علم عطا کرتے ہیں ہم. ان کے وجود سے جو قدسی شعائیں نکلتی ہیں وہ علوم کے بحر ہوتے ہیں. میں عرض کروں کہ اصل میں جو اپنے اسماء و صفات کو، یہاں تک کہ اپنی ذات کو محبوب حقیقی کی ذات میں گم کر دیتے ہیں، پھر ان کی زبان پر وہی بولتا ہے، ان کا علم اسی کا علم ہوتا ہے، اس کا سننا، دیکھنا، بولنا، جاننا یہ سب اسی کا ہوتا ہے. سمن یسم بہی بلسان الجنت کو بھی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سبحان تو اللہ. ایسا فلوری صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، آپ کے علاقے کے ہیں، وہ لائن پہ ہیں غالباً، مجھے لگتا ہے وہی ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ جی. غازی صاحب کیا حال ہے؟
جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ جی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر. بہت خوبصورت شاعر ہے. ٹھیک ہاں بہت خوبصورت شاعر جو ہے وہی منظر فلوری ہے نا؟ جی جی جی، ساجد صاحب کے شاگرد جی. ہاں آ گیا یاد. بسم اللہ. ہاں جی، مختار گیلانی شاہ صاحب کے شاگرد. جی جی بسم اللہ ارشاد. اچھا حضور، عرض یہ تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سائنس کے علوم کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو علم ہو سکے کہ سائنس مسلمانوں کی میراث ہے. جی یہ بتایا جی، جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری، اتنا بڑا سائنسدان اور 25 اسکالر جو کتاب لکھی سپر مین ان اسلام. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے اس کتاب کو چھاپے. جی بلکہ ان ساری جو علوم ہیں، خواب و سفیان ثوری کے پاس ہوں، امام مالک کے پاس ہوں، ابو حنیفہ کے پاس ہوں، باز بستامی کے پاس ہوں، یہ جابر بن حیان کے پاس ہوں، یہ سارے علوم کے خواب و سائنس ہے، خواب و ٹیکنالوجی ہے، ان کے سب بانی تو حضرت امام جعفر صادق ہے. کوئی شک نہیں. آج کے سوال کا وقت ہو گیا جی. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی کا اسم مبارک کیا تھا؟ گزشتہ سوال جو سورہ صف کی آیات کی کل تعداد 14 ہے، اور درست جنہوں نے جواب دیا ان خوش نصیب حضرات کے نام ہیں سید محمد نواز حسین لاہور، احسن خان میاں والی، محمد اویس خانپور، محمد فہد فیصل آباد، محمد اقبال نقشبندی بہاولپور، عائشہ بی بی ملتان، غلام فرید رحیم یار خان، محمد عابد فیاض بہاڑی، محمد خاور پاک پتن، محمد سلیم چوک، کاظم لیا، محمد الیاس طارق بہاولپور، محمد شعیب توسہ شریف. آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو گفٹ ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کرا دیے جائیں گے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، جناب علی. جی بھائی صاحب، ایک ڈائمنشن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، شاید ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ امام جعفر صادق وہ شخصیت ہیں، روحانیت کے جتنے بڑے لوگ تھے، جب ان کی کوئی منظر رک جاتی تو وہ اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. واہ. سید علی حجویر نے کشف المعجوب میں حضرت داؤد طائی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد طائی آپ کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضرت میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پہ سیاہی آ گئی ہے، آپ کچھ ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا داؤد آپ تو اپنے زمانے کے اتنے بڑے زاہد ہو، لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، میں تمہیں کیا کہوں. انہوں نے کہا حضور آپ کی وہ بارگاہ ہے کہ سب آپ کے پاس سائل بن کے آتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ مجھے اس بات سے ہر وقت خوف آتا ہے کہ میدان محشر میں اگر میرے نانا جان نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جو فریضہ تجھے سونپا گیا تھا تو صحیح ادا نہیں کر سکا تو میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ. یعنی ایک احساس ذمہ داری کا، منصب کا، اور اتنے بلند مرتبے پہ ہونے کے باوجود یہ جو ایک کجی عالم کا آپ اپنے خود تعلیم ہے، اور ان کا ساری آخری درجے ان کے ساری کجی عالم کا آپ اپنے خدام میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آئیں سب دعا کریں کہ میدان محشر میں جس کی بخشش ہو گئی دوسروں کے لیے بھی شفاعت کرے گا. اللہ. سب رو پڑے. انہوں نے کہا حضور ہم تو آپ کے متوسلین ہیں. اپنے وہ ملازم کو بھیجا کسی کام سے، وہ سو گیا اور جا کے دیکھا اس کو اٹھایا نہیں، سختی نہیں کی، پنکھا اس کو جلنا شروع. بلکہ سفیان ثوری نے عجیب واقعہ بیان کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ انتہائی پریشان بیٹھے ہیں، چہرہ انور پہ پریشانی کے آثار ہیں. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ چھت پہ نہیں چڑھنا. میں اچانک گھر آیا تو خادمہ سیڑھی پہ چڑھ رہی تھی، سیڑھی سے چھت پہ جا رہی تھی، اس کے پاس بچہ اٹھایا ہوا تھا. مجھے دیکھتے ہی اس پہ لرزہ طاری ہوا اور بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. بچہ اس گرنے کی وجہ سے اتنی شدید چوٹ آئی کہ وہ فوت ہو گیا. فرمایا مجھے اپنے بچے کے فوت ہونے کا افسوس نہیں ہے، اس چیز کا افسوس ہے کہ اس خاتون پہ، اس کنیز پہ میری اس کی وجہ سے اتنا روب اور جلال کیوں طاری ہوا. اس کو یہ اذیت کیوں؟ پھر آپ نے اس کو بلایا، فرمایا گھبراؤ مت، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس کو آزاد کر دیا. یعنی اخلاق. بچہ آپ کا تھا؟ بچہ آپ کا. اچھا جی، ان کی شہادت کیسے ہوئی پیر صاحب؟ جس طرح دیگر کثیر ائمہ اہل بیت اطہار کی زہر کے سبب سے ہوئی، اسی طرح انگور ایک ایسا پھل ہے جو تمام ائمہ اہل بیت اطہار کو بہت زیادہ پسند ہے. سب کی قدر مشترک ہے. اور کئیوں کو انگور میں ہی دیا گیا. یہ انگور میں ہی، پسندیدہ پھل میں ہی زہر دیا گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں زہر ہے
اللہ رب العزت کے ان پیاروں نے تسلیم و رضا کے سامنے سر جھکایا اور آپ کی جو مشیت الہی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے، چونکہ وقت وعدہ آ چکا ہے جب، تو اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا کر اس زہر کے سبب سے آپ کی شہادت ہوئی۔ پیر صاحب، یہ جو انڈین کلچر کا پاکستان میں یہ جو آن سلاٹ اور حملہ ہو رہا ہے، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے جو پاکستان میں اس کو فروغ دیا جا رہا ہے بد نصیبی سے، تو یہ بھی تو قوم کی رگوں میں زہر نہیں ہے؟ بلا فکری شبہ زہر۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس فکری زہر کا اپنے دائرہ کار میں اور بہت بڑے دائرہ کار میں صبح نور اس کا ازالہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو مزید اور آگے بڑھائے۔ ایک دو جملے آپ کی طب کے حوالہ سے بہت عام فہم ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ تمام امراض کا مرکز معدہ ہے۔ اگر تم اپنے پیٹ کو نرم رکھو اور تمہارے پاؤں گرم رہیں اور سر ٹھنڈا رہے تو تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ واہ، یعنی یہ ایک بہت بڑا اصول آپ نے بیان کر دیا، اور اس کے گرد دنیا پاؤں گرم رہیں، جی، سر ٹھنڈا رہے، پیٹ نرم رہے، پیٹ نرم رہے، تو یہ تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جب ہم کبھی کوئی تکلیف ہوتی دیکھتے ہیں ہمارا پیٹ سخت ہوتا ہے موسٹلی۔ اس طرح آپ نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں میں نمکینی کیوں ہے اور کانوں میں کڑواہٹ کیوں ہے، اور یہ جو بلغم سانس میں ناک کی نالی میں رطوبت کیوں ہے، یہ باتیں آپ نے کچھ جب ارشاد فرمائیں، شاگردوں نے عاجزی کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا آنکھ کے ارد گرد چربی ہے، اس میں نمک اس لیے رکھا گیا کہ اگر نمک نہ ہوتا تو آنکھیں پگھل جاتی، اس لیے قدرت نے وہ نمکین اس کا دائرہ رکھا۔ اور پھر یہ جو ناک میں رطوبت اس لیے رکھی گئی کہ سانس جو ہے اس کی لوبریکیشن، یعنی سانس کی آمد و رفت جو ہے وہ آسان رہے۔ کانوں میں کڑواہٹ فرمایا اس لیے ہے کہ کوئی حشرات الارض جو ہیں، چونکہ اس دور میں زمین پر سویا جاتا تھا تو حشرات الارض کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ کانوں میں نہ جا سکیں، اور لب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں مٹھاس اس لیے رکھی ہے کہ ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہو سکے۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے بریک کے لیے جانا ہے۔ پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر تنولی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي، عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي۔ قرآن پاک کے صفحات یا ایسے کاغذات، اخبارات اور اشتہارات جن پر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ یا مقدس تحریرات درج ہوں، ان کو کوڑے یا غلاظت کے ڈھیر پر پھینک کر، زمین پر گرا کر یا ان کا ناجائز استعمال کر کے عذاب الہی کو دعوت نہ دیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں جس تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اس میں آسمانی کتب، توریت شریف کے نسخے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی متبرک چیزیں تھیں۔ دنیا کی طاقتور قوم عمالقہ نے جب اس کو نجاستوں میں اور زمین پر پھینک کر بے ادبی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطرناک بیماریوں، زلزلوں، وباؤں، قتل و غارت گری اور قحط میں مبتلا کر دیا۔ ذرا سوچیے، کہیں ہم اور ہمارا ملک بھی اسی وجہ سے الجھنوں کا شکار تو نہیں؟ مدینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ یہ سہولت کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ سمیت پورے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔
सिर्फ सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुकद्दस औराक को जमा करवाने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0333192080, 0333192080 मुकद्दस औराक को जमा करने की गर्ज से मदीना फाउंडेशन की गाड़ियां खुद आपके बताए हुए पते पर पहुंचा दी जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन वसय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। मिर्गी का इलाज। अगर कोई शख्स मिर्गी के दौरे में मुब्तला हो तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करने से मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाता है। शर्त यह अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो आप पढ़ें। सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस नेकी में 3 औसाफ शामिल होंगे वही नेकी कामिल होगी। नेकी को मामूली उसमें जल्दी की जाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम अल्लाह ताला उसमें जल्दी की जाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत सदा सलामत रखे और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत को लूटा, अल्लाह ताला उनको तबाह व बर्बाद फरमाए। ज़िल्लत उनका मुक़द्दर उनकी नस्लों को बर्बाद करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो सैयदना फ़ारूक आज़म के, जो अहले बैत अतार के, जो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सच्चे सुच्चे ग़ुलाम हों, जिनको मखलूक खुदा की खिदमत करना आता हो, जिनके दिल में मखलूक खुदा की, इस मुल्क के गरीबों का दर्द हो। नाज़रीन का वो नारा हम लगाते रहेंगे कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, अंदरूनी हो या बैरूनी, वो जब वो ये नारा सुनते हैं तो उनको लगता है उनके सीनों में ये तीर की तरह चुभ रहा है। और कल एक नौजवान अमेरिका से आया और बहुत मुश्किल से मेरा नंबर तलाश किया और फिर वो कल मुझे मिलने के लिए आया। कुदरतुल्लाह, नौजवान कोई 38 बरस का। उसने कहा जी मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, जब आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तो हम भी सारी फैमिली खड़े होके नारा लगाते हैं और हमारा जो है वो दिल इतना मजबूत हो जाता है और पाकिस्तान से जो मोहब्बत है और हमारे दिलों में बढ़ जाती है। तो मुझे उन्होंने कहा अमेरिका में इतना ये पॉपुलर हो रहा है नारा आपका, आपने वो फ़िज़ा फिर पैदा कर दी है जो पाकिस्तान लेते वक्त थी। तो नाज़रीन का इंशाअल्लाह ताला ये नारा वक्त आ रहा है, गली गली, कूचे कूचे, करिया बकरिया और हर गुलशन, हर बाग, हर गली में ये नारा गूंजेगा, क्योंकि मुहिब वतन पाकिस्तान गैरतमंद माओं की औलाद, गैरतमंद बाओं के बापों की जो औलाद है और जिनकी रगों में हलाल का रिस्क है, वो यकीनन इस नारे से खुश होते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत अफसोस होता है, उनको अफसोस होते रहना चाहिए। गैरतमंद माओं की औलाद हमारे साथ नारा लगाने के लिए नारा लगाएगी इंशाअल्लाह ताला, और मिलके तैयार हो जाइए नारा लगाने के लिए, मेरे मेहमान भी और आप सब हजरात भी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्रोफेसर मोहम्मद अयूब भट्टी साहब, मनकबत बारगाह इमाम जाफर सादिक जी। खुर्शीद रिसालत की ज़ियात जाफर सादिक, दिल बंदे अली शेर खुदा जाफर सादिक।
عالی نسبی جس کی ہے مشہور زمانہ، عالی نسبی جس کی ہے مشہور زمانہ، ہر دور کا ہے راہنما جعفر صادق، خورشید رسالت کی ضیا جعفر صادق، ہر علم کے ہر جزو کی رکھتا ہے خبر تو، ہر علم کے ہر جزو کی رکھتا ہے خبر تو، ہر فن میں ہے تو عقدہ کشا جعفر صادق، ہر فن میں ہے تو عقدہ کشا جعفر صادق، خورشید رسالت کی ضیا جعفر صادق، اور چوما تیرے قدموں کو ہر ایک اہل نظر نے، وہ مرتبہ ہے تجھ کو ملا جعفر صادق، خورشید رسالت کی ضیا جعفر صادق، عظمت تیری ارفع ہے میرے وہم و گمان سے، عظمت تیری ارفع ہے میرے وہم و گمان سے، ساجد کو بھی ہو علم عطا جعفر صادق، خورشید رسالت کی ضیا جعفر صادق۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا حسن زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علم محمد عدل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں قرآن مجید کی زینت ہیں۔ ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد۔ گرین سکول سسٹم پیش کرتا ہے اب سکول فرنچائز کے مواقع۔ معیاری تعلیم ہی تعمیر کی ضمانت ہے۔ سکول فرنچائز نیٹ ورک کی بدولت سکول کی سرمایہ کاری اور منافع سے متعلق مکمل رہنمائی، اعلیٰ معیاری اور اخلاقی تعلیمی نصاب، اساتذہ کی تربیت، قومی اور انگریزی زبان کی تعلیم اور ترویج، آن لائن سکول مینجمنٹ سسٹم، اسٹوڈنٹس کے لیے میڈیکل کی سہولت۔ قاضوں سے ہم آہنگ گرین سکول سسٹم، ا پروجیکٹ آف مدینہ فاؤنڈیشن۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔
शरारत है, शरारत है, शरारत है, धब्बों की शैतानी, दाग की शरारत है। कपड़ों को दे नई चमक और रंगों की करे हिफाजत, खुशबूदार सूफी सुपर डिटर्जेंट। शरारत है, शरारत है, शरारत है, सूफी सुपर एतमाद। This hourly clock is brought to you by सूफी सुपर एतमाद। जमीन This headline news is brought to you by Zameen.com, Pakistan's #1 property website. and प्यार से खिलाया, किसान ने पकाया, प्यार से खिलाया,